بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں آج جن موضوعات پر سب سے زیادہ گفتگو ہو رہی ہے ان میں ایک موضوع جہاد بھی ہے۔ مشرق و مغرب میں آئے دن ایک نئی کتاب شائع ہوتی ہے، اخبارات میں مضامین چھپتے ہیں، ٹیلی ویژن ٹاک شوز پہ اس پہ گفتگو ہوتی ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ زیر بحث آنے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس موضوع پر بہت انتشار فکر بھی موجود ہے۔ ایک پراگندگی ہے جو مغرب میں بھی ہے اور خود مسلمان معاشروں کے اندر بھی ہے۔ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جہاد کا تصور کیا ہے، اس کے ضمن میں جو دینی احکامات ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اور ہم جس جہاد کو قبول کیے ہوئے ہیں اس کے کیا نتائج ہمارے سماج پر، ہمارے مستقبل پر مرتب ہونے والے ہیں۔ الف کے پچھلے پروگرام میں ہم نے انہی سوالات کو اپنے صاحبان علم کے سامنے رکھا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ قرآن اس باب میں کیا کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، اور خود مسلمان معاشروں کے اندر اس کانسیپٹ کو کس طرح سے سمجھا گیا۔ اس باب میں اٹھنے والا یہ اہم سوال کہ جہاد کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے یا فرد کے ساتھ، بطور خاص ہمارا موضوع بنا، اور آج ہم چاہیں گے کہ انہی شرکاء کے ساتھ اس بحث کو مزید آگے لے کر چلیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر محسن نقوی۔ آپ دین کے ایک اسکالر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ رکن ہیں اور کئی دنیا کے اعلیٰ تحقیقی اداروں سے وابستہ ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان مولانا عبدالرؤف فاروقی، آپ دین کے ایک جید عالم ہیں، ایک اہم دینی جریدے مکالمہ بین المذاہب کے آپ ایڈیٹر ہیں، اور سماج کے اندر دین کے حوالے سے آپ مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان جناب ساجد حمید صاحب، آپ ایک نوجوان اسکالر ہیں، المعرد انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے ساتھ وابستہ ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ حدیث و سنت آپ کی دلچسپی کا ایک اہم موضوع ہے۔ ہمارے چوتھے مہمان جناب وجاہت مسعود صاحب، آپ بھی ایک اسکالر ہیں، ایک صحافی ہیں، بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں اور اخبار میں کالم بھی لکھتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، موجودہ دور کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ایک تبدیلی یہ بھی واقع ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا اس طرح کا کوئی نظم اجتماعی نہیں رہا جو پہلے تھا۔ کبھی ایک خلافت تھی، عثمانی خلافت تک ایک بہرحال ایک علامتی طور پہ موجود رہی تھی، نیشن اسٹیٹس وجود میں آ گئی ہیں، 57 یا 58 کے لگ بھگ مسلمان ممالک موجود ہیں۔ تو اس حالات میں جب ہم کہتے ہیں کہ جہاد کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ ہے، تو پھر ایک مسلمان ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، ایک سعودی عرب میں رہتا ہے، تو کیا وہ بیک وقت ایک اجتماعی حکم کا مخاطب بن سکتا ہے یا اس کے لیے الگ الگ اس کی نوعیت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پہ ایک غلط فہمی کو اور دور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر ہم فقہی ذخیرے کو دیکھیں اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کے بعد بنو امیہ، بنو عباس اور فاطمیین مصر، یہ مختلف جو ڈائناسٹیز چلی ہیں، اس میں جو فقہ استدلالی کے اوپر کتابیں لکھی گئیں ان میں آپ شاید حیران ہوں گے، آپ حضرات میں سے بعض ہمارے سامعین اور ناظرین، کہ جہاد کا باب موجود نہیں ہے، امارت کا باب جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی مثلا بنو امیہ حاکم ہوئے، پھر بنو عباس آئے، بنو فاطمہ فلاں، تو ان کے حکمرانوں کو گویا یہ درجہ دے دیا گیا کہ جو یہ لشکر کشی کریں گے، جو یہ اقدامی جہاد کریں گے، یہ اقدام کریں گے دیگر اقوام کے خلاف، وہ جہاد ہی ہے شمار ہوگا، اور حکمرانوں کے فرائض اور حقوق اور رعایا کو ان کے کیسے اتباع کرنی چاہیے اور انہیں کیسے لشکر رکھنا چاہیے، لشکر کی تربیت وہ کس طرح سے کریں، ان کے لیے کس طرح سے وسائل مہیا کریں، وہ عمارت کے باب میں ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی۔ جہاد کا علیحدہ سے باب جو ہے وہ بہت سے فقہ استدلالی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نیشن اسٹیٹ کو آج ہم 57 اسٹیٹس کے نام سے جانتے ہیں، اس زمانے میں بھی وہ بنو امیہ، بنو عباس یا فاطمیین مصر یا ترکان عثمان کے نام سے قائم تھیں، اور ان کے حکمران جو کچھ کرتے تھے گو کہ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ علماء کا اور قاضیوں کا اور مفتیوں کا ایک گروہ بھی رکھا ہوا تھا، لیکن انہی کے فیصلوں کو گویا کہ شرعی ایک ریٹ جو تھی وہ بھی حاصل تھی۔ اب اگر ہم 57 اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر فرض کیے کہ سعودی عرب کے علماء یا وہاں بھی کئی مجمع فقہی قائم ہیں، چلیے اگر وہاں کے لوگ جو ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مثلا فلاں اسٹیٹ کے خلاف اس وقت جہاد واجب ہے، تو وہ وہیں کی نیشن اسٹیٹ کے لیے اس کا اطلاق جو ہے وہ دوسری جگہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ہمیں ایک بہت اہم فرق سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم رہنمائی لیتے ہیں تو نبی کی اطاعت جو ہے
وہ حکمران کی حیثیت سے نہیں ہوتی، نبی کی اطاعت نبوت کی راہ سے اور ایمان کی راہ سے مرجع دین کے طور پہ ہوتی ہے۔ وہ ہر طرح کا حاکم ہوتا ہے کیونکہ وہ نبی ہوتا ہے۔ اگر حاکم کی آپ اطاعت نہ کریں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، لیکن اگر نبی کی اطاعت نہ کریں تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لہٰذا نبی کی حکومت دراصل حکومت نہیں ہوا کرتی، وہ نبوت ہی کا ایک پرتو ہوا کرتی ہے کہ جس کی مخالفت یا عدم اطاعت وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے آپ کو۔ ان کے علاوہ جتنے حضرات بھی ہیں حکمران رہے، ان کی مخالفت بنیادی طور کے اوپر دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی، وہ بحیثیت حاکم کے آپ کی اطاعت دوسرے دشمن سے یا دوسری نیشن اسٹیٹ سے لڑائی کے تصور کی بات ہوتی ہے، تو اس میں جہاد کا وہ اصولی کانسیپٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا وہ زیر بحث نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس کا اطلاق نہیں کیا جانا چاہیے، نہیں کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے مولانا، یہ بات جو اجتماعی نظم کی ہے، اب نئی صورتحال ہے، نئے بین الاقوامی معاہدے وجود میں آ چکے ہیں، ہم نے ان کو قبول کر لیا ہے، تو اب جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر کون اس کا اعلان کر سکتا ہے؟ کس کے اعلان کے مسلمان پابند ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سلسلے میں 2-3 باتیں تمہید کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں فرمائی کہ ایک فکری انتشار ہے جہاد کے مسئلے پر۔ یہ فکری انتشار نہیں ہے، یہ 3 مکتب فکر ہیں جنہوں نے اپنا اپنا جو ہے وہ اسے نقطہ نظر۔ ایک تو ہے جہاد کے مسئلے پر مستشرقین نے جو دیا ہے تصور کہ اسلام کا جہاد جو ہے وہ تلوار کے ذریعے لوگوں کو مسلمان بنانے کا ہے، اور اس پہ انہوں نے یعنی یلغار کی ہے، فکری اعتبار سے اسلام کے تصور جہاد پر حملہ آور ہوئے ہیں وہ، اور انہوں نے تشکیک پیدا کی۔ ایک تو اس کی وضاحت پوری طرح ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے یا مسلمانوں نے کبھی کسی کو عقیدہ تبدیل کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی اور کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا۔ یہ تاریخ کا یہ ایسا مسلمہ ضابطہ ہے اور یہ تاریخ ہے کہ کبھی کسی مسلمان حکمران نے، امیر المومنین نے یا اس کے لشکر نے تلوار کسی کے گردن پہ اس لیے نہیں رکھی کہ تم اسلام قبول کرو تو چھوڑیں گے، نہیں قبول کرو گے تو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف ایک فکر وہ موجود ہے جو ان سے معذرت خواہانہ، یعنی اس فکر سے معذرت کرتے ہوئے وہ ایک حد تک تسلیم کر کے پھر جہاد کے ایسے معنی اور ایسی تعبیرات پیش کی گئیں کہ جن سے ان کے اس نقطہ نگاہ کو معذرت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جواب دیا گیا۔ تیسرا نقطہ نگاہ جو ہے وہ ہے جہاد کا وہ تصور جو قرآن مجید نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، وہ خواہ وہ عرب کا مسلمان ہو یا اجمی مسلمان ہو۔ ایک ہے یہ انتشار ریاستوں کا، جب تک مسلمان ایک خلافت کے تحت رہے تو جتنا دائرہ بھی اس خلافت کے تحت رہا وہاں یہ تھا کہ وہ ایک ہی 1924 تک تو کہیں نہ کہیں ایک دائرہ خلافت کا قائم رہا۔ نقطہ نظر آ گیا، لیکن جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب نیشن اسٹیٹس وجود میں آ گئی تو اب اگلے مرحلے پہ میں آ دوں کہ ہمارا اپنا کوئی ادارہ قائم نہ رہا، اسے کسی نہ کسی انداز سے ہمارے ہر ادارے کو سبوتاج کر دیا گیا اور ہمیں مختلف ملکوں میں ہمیں تقسیم کر دیا گیا، ہماری جغرافیائی تقسیم کر دی گئی۔ اس کے بعد ہم نے اقوام متحدہ کو ایک سہارا سمجھا، مسلمان حکمرانوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا نے اسے ایک سمجھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس وقت بھی مسلمان حکمران تھے، معاہدے کے لیے مسلمانوں کے علمی اور فکری معتمد لوگ نہیں تھے جو اس چارٹر کو دیکھتے قرآن و حدیث کی روح سے کہ ان میں کون کون سی شکیں ایسی ہیں جن پر ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں اور کون کون سی شکیں ہیں جن پہ معاہدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان میں میرے خیال کوئی شک ایسی نہیں ہے جو اسلام سے ٹکراتی ہو۔ نہیں، دیکھیں ایک بات تو یہ مذہب تبدیل کرنے کا حق ہر کسی کو دیا گیا، اسلام نے نہیں دیا۔ اسلام نے کہا کہ آپ مذہب قبول نہ کریں، اسلام نہ لائیں، اسلام قبول نہ کریں۔ آپ اس میں بھی ایک اختلاف رائے ہے، وہی نا جی، جو پیدا ہی اس مذہب میں ہوئے ہیں وہ کیا کریں؟ وہی میں کہتا ہوں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ اسلام قبول کریں، اسلام نے یہ کہا کہ جب اسلام قبول کر لیا ہے بقائم ہوش و حواس اور دلائل کے ساتھ قبول کر لے تو اب آپ اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر اس پہ بھی مولانا 2 آراء ہیں، میں چاہوں گا کہ بات ادھر چلی جائے گی، میں اصل میں فی الحال بات یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ارتداد کا مسئلہ اس کو ہم تھوڑی طرف ایک طرف رکھتے ہوئے کہ یہ جو نیشن اسٹیٹ وجود میں آ گئی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پھر جہاد کا اعلان دفیر عام کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، دفیر عام کرنے کا تو کوئی احال ہی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان حکمران جو ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی نہیں، اب تو جو معتمد لوگ ہیں وہ اس مسلمانوں کے دفاع کے لیے
مسلمانوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے، جارحیت کا سے دفاع کرنے کے لیے، اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے استحصال، وہ ایک معتمد ادارے اور معتمد افراد جو ہیں وہ جہاد کا اعلان کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اس جہاد کے اعلان کو قبول کیا اور اس پر اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا اعتماد حکمرانوں پہ نہیں ہے، ہمارا اعتماد ان علمی فکری اداروں پہ۔ ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد۔